تو قانونی طور پر اور افیکٹولی اپنی انکم کو خود کے درمیان اور اپنی اہلیہ کے درمیان شفٹ کرنے کے لیے آپ نے جو قانونی طریقہ اختیار کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹیکس کم ہوگا، اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ اگر آپ ہائر ریٹ ٹیکس بریکٹ پہ ہیں اور آپ کے شریک حیات لوور ریٹ ٹیکس بریکٹ پہ ہے تو آپ رینٹل انکم کا 50، 60 یا 70% اپنے شریک حیات کو مختص کر دیں گے، جس کے نتیجے میں ان کا ٹیکس جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ریٹ پہ ہو جائے گا، 20% پہ ہو جائے گا، اور آپ کی جو انکم ہے وہ ہائر ریٹ پہ کم رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کو ٹیکس کم پڑے گا۔ اس کے لیے جو آپ نے طریقہ کار اختیار کرنا ہے یا سٹیپ بائی سٹیپ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، آپ نے اپنی اونرشپ جو سٹرکچر ہے اس کو ڈٹرمن کر لینا ہے کہ بھئی کس کا کتنا شیئر ہے۔ دوسرا، اگر آپ جوائنٹلی اون پراپرٹی کر رہے ہیں تو ایچ ایم آر سی بائی ڈیفالٹ یہ ازیوم کرے گا کہ آپ دونوں کے درمیان انکم 50-50 یا 50% ایچ ہے۔ آپ ان ایکول شیئرز بھی کر سکتے ہیں، مثلا 70 اور 30% یا 60 یا 40%، مگر اگر ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے تو وہ آپ کو ایچ ایم آر سی کو ڈکلیئر کرنی پڑے گی بائی یوزنگ اے ڈکلریشن آف ٹرسٹ فارم۔ ابھی ڈکلریشن آف ٹرسٹ فارم جو ہے یہ ایک آپ کانٹریکٹ کہہ سکتے ہیں وچ از اے لیگل بائنڈنگ ڈاکومنٹ، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس شخص یا کس فرد کے اس پراپرٹی کے اندر کتنے شیئرز ہیں اور کس تناسب سے وہ انکم لے رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک فارم 17 بھی ایچ ایم آر سی کو جمع کرانا ہے۔ فارم 17 یہ ہوتا ہے کہ آپ ایچ ایم آر سی کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایگریڈ انکم سپلٹ کتنا ہے، کون سا فرد کتنے فیصد انکم ان پراپرٹی سے لے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ فارم 17 صرف میرڈ کپلز یا سول پارٹنرز کے اوپر اپلیکیبل ہے۔ اگر آپ ان میرڈ کپل ہیں تو آپ کے اوپر فارم 17 اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اپنا فارم 17 اور ڈکلریشن آف ٹرسٹ فارم یہ ایچ ایم آر سی کو جمع کرانے ہیں، اور یہ ڈکلریشن سائننگ کے 60 دن کے اندر اندر ایچ ایم آر سی کے پاس جمع ہونے چاہیے۔ ایک اور آپشن آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈکلریشن آف ٹرسٹ اور فارم 17 کے ساتھ ساتھ آپ لینڈ رجسٹری کے ساتھ بھی اپنے ڈاکومنٹس اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر تھوڑی سی مزید چیزیں جو کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ لینڈ رجسٹری کے ساتھ کوئی بھی چینج کریں گے اس میں اندر ہو سکتا ہے سولسٹر کاسٹ انوالو ہو سکتا ہے اسٹیمپ ڈیوٹیز انوالو ہوں، مورگیج پہ اگر پراپرٹی ہے تو مورگیج لینڈر کے جو ہے وہ ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مورگیج لینڈر سے چیک کر لینا ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ یہ ایگریمنٹ قانونی ہے، اس کے اندر کوئی مصنوعی یا غلط کاغذ یا ایسی کارروائی جو کہ صرف ٹیکس بچانے کے لیے ہو اور اصل نہ ہو قطعاً نہ کیجیے گا، کیونکہ اس ڈاکومنٹ کی قانونی حیثیت ہو سکتی ہے جو بعد میں آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ ڈاکومنٹ کے اندر کوئی غلط بیانی ہے تو یہ آپ کو بعد میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو پراپرٹی ریسٹرکچرنگ یا انکم اور ٹیکسز کے بارے میں مزید معلومات چاہیے تو ہمارے کانٹیکٹ نمبرز آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ہمارے آفیسز میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔